الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان وہ نفلی عبادات فرائض تو ویسے بھی ادا کرنے ہیں جتنے ہیں ویسے ہی کرنے ہیں. مطلب 2 رکعت نماز فجر کے ہیں، 2 رکعت سنت ہیں تو وہ تو 4 ہی پڑھنے ہوں گے. اس طرح نماز ظہر یہ تو سب وہی مقرر ہیں. لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادات تو حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشہ کے لیے کیے جائیں، پابندی سے کیے جائیں. ایسا نہیں کہ ہم کوئی دینی بیان سن لیتے ہیں یا کوئی دینی کتاب میں کوئی مضمون پڑھ لیتے ہیں اور پھر جذبات میں آ کر ہم بہت سارے اعمال کر دیتے ہیں. ایک ختم قرآن جو ہے وہ 3-4 دنوں میں ہم ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پاک بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، پھر پوچھتے بھی نہیں، پھر دیکھتے بھی نہیں. اسی طرح نوافل کی بات اگر آ جائے تو ایک ہی ساتھ 20 رکعت 40 رکعت 60 رکعت ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر مہینوں ہم نوافل پڑھتے ہی نہیں. اگر صدقہ کی بات آ جائے، نفلی صدقہ کی زکوٰۃ کے علاوہ، تو ہمارے پاس گنجائش ہونے کے باوجود بھی ہم 50,000 10,000 20,000 1 لاکھ جتنا بھی ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، ہم وہ دے دیتے ہیں. پھر گنجائش بھی ہوتی ہے لیکن پورے سال میں 2 سال میں 3 سال میں پھر پوچھتے بھی نہیں، کسی غریب یا کسی نیک اعمال میں ہم خرچ بھی نہیں کرتے، بس ایک ہی دفعہ دے دیتے ہیں اور گنجائش ہونے کے باوجود بھی پھر ہم نہیں دیتے. تو اگرچہ ان پر بھی ثواب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مزید اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اور ایک بہترین عبادت جو ہے وہ ہمیشگی ہے، پابندی ہے نیک اعمال پر اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. 4-5 دنوں میں 10 دنوں میں ختم قرآن کرنے کے بجائے روزانہ آدھا پارہ 1 پارہ 3-4 رکوع پڑھ لیا کریں، یہی کافی ہے. لیکن سارا سال پڑھیں. یہ نہیں کہ رمضان شریف میں ہم قرآن پاک کے ختم کر لیتے ہیں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اور پھر قرآن پاک بند کر لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں، بس الماری بھی بند پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان جب آ جاتا ہے پھر ہم اٹھا لیتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیا کریں. اس طرح نوافل کی بات اگر آ جائے تو اشراق کے 2 رکعت نوافل، پھر درمیان میں جب 10-11 بجے انسان جب تک جاتا ہے کام سے تو وضو کر کے، اگر اس کو فرصت ہو تو وضو کر کے پھر 2 4 6 8 رکعت جتنے بھی اس کو سہولت وہ پڑھ لیا کرے. اس طرح نماز مغرب کے بعد اوابین. تو یہ ایک روٹین ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم 60 رکعت 40 رکعت 80 رکعت پڑھ لیں اور پھر ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، پھر مہینوں ہم نوافل ادا نہ کریں. اس کے بجائے تھوڑے بہت نوافل 2-4 رکعت لیکن ہمیشہ کے لیے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس طرح صدقہ کی بات اگر آ جائے تو روٹین میں روزانہ ہو یا ہفتہ وار ہو یا مہینے میں ہو، اپنی گنجائش کے مطابق غریب کو دینا چاہیے. وہ اس صدقہ سے بہتر ہے جو ایک ہی دفعہ دیا جائے اور پھر بالکل ہاتھ بند کر کے گنجائش کے باوجود پھر کچھ بھی نہ دیا جائے. تو تھوڑا کر کے دینا، اور لیکن ہمیشہ کے لیے دینا اور پابندی سے دینا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک، کہ اے اللہ کے رسول مجھے تکمیل اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع کافی و شافی بات ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے بھی نہ پوچھوں. یعنی مطلب یہ کہ مجھے کوئی بہترین نصیحت کر دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے بھی وہ نہ پوچھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان اور دل کی سچائی کے ساتھ کہو
کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر اچھی طرح قائم رہو، اس پر استقامت اختیار کرو. کیا مطلب؟ یعنی زبان سے اور دل کی سچائی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور پھر نیک اعمال میں لگے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، ساری زندگی موت تک کرتے رہو. ایسا عمل آپ نہ کرو کہ آپ عارضی طور پر وہ کر کے پھر چھوڑ دو. اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ساری زندگی وہ روٹین جاری رکھیں. تو اصل چیز جو ہے وہ ہمیشگی اور پابندی ہے نیک اعمال پر. ہم وظائف کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ نے بھی کیے ہوں گے 1000 بار، 5000 بار، 10,000 بار، 1,00,000 مرتبہ. اس کے بجائے وہ وظائف بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو مقدار میں کم ہوں لیکن ہمیشہ ہوں. صبح کی مسنون دعائیں اور اذکار، شام کے مسنون دعائیں اور اذکار، رات کو سونے سے پہلے مسنون دعائیں اور اذکار. اگر کوئی شخص صرف یہ کرے پابندی کے ساتھ تو وہ اس شخص سے بہت بہترین ہے جو 5,000 10,000 مرتبہ ذکر اذکار کر کے پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر 1 مہینے بعد یا 10-15 دن بعد یا 2 مہینے بعد پھر وہ 10-15 ہزار مرتبہ ذکر اذکار کر لیتے ہیں. اگرچہ ان کو ثواب ملے گا لیکن ان سے زیادہ اجر و ثواب اس دوسرے شخص کو ملے گا جس نے مسنون دعائیں صبح کی جو ہیں اس پر صرف 5 منٹ لگا لیے، پھر شام کے وقت مسنون دعائیں اس پر 5-10 منٹ لگا لیے، مغرب کے بعد سورہ ملک تبارک الذی پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لی مغرب یا عشاء کے بعد، اور رات سونے سے پہلے مسنون اذکار اور دعائیں پڑھ کر وہ سو گئے. تو اس نفلی عبادت پر میرے خیال میں تقریباً 10 منٹ لگ جاتے ہیں یا 15 منٹ صبح سے شام تک. یہ اس شخص سے بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے بجائے اس شخص کے جو 10,000 20,000 مرتبہ ذکر اذکار کر کے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل چیز استقامت ہے. انسان کو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ میں جو بھی نیک اعمال کروں گا میں اسے ہمیشہ کے لیے کروں گا، یہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان میں سستی آ جاتی ہے آٹومیٹکلی خود بخود، یا کوئی اس طرح شیطانی اعمال جو تو ہوتے ہیں شیطان اس میں اس کو مصروف کر کے اس عبادت سے محروم کر لیتے ہیں. تو ہمیشگی کے لیے اچھا طریقہ کار سب سے یہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بنانا چاہیے. مطلب جو خواتین ہو ان کو چاہیے کہ اور جو متقیہ پرہیزگار خواتین ہوں ان کے ساتھ دوستی بنانی چاہیے. تو ان کے ساتھ جب بھی آپ بات کریں گے دین کی بات ہوگی، جب دین کی بات ہوگی تو دینی جذبہ اور دینی اعمال کا جذبہ ضرور اٹھے گا، پھر انسان نیک اعمال بھی کرے گا. تو نیک اعمال میں پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مدد مانگنی چاہیے. نیک دیندار خواتین سے دوستی رکھنی چاہیے، خواتین کو خواتین سے اور مرد حضرات کو مرد حضرات سے. اور اس کے علاوہ دینی کتب پڑھنے چاہیے، دینی بیانات سننے چاہیے. اگر سوشل میڈیا واٹس ایپ یا اس کے علاوہ کوئی استعمال ہو تو اس کو مثبت انداز میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو دینی پوسٹ ہو اس کو خوب شوق سے پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی مقصد ہمارے نصیحت والے گروپ کا بھی ہے. نصیحت تلاوت والے گروپ میں ہم یہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پوسٹ ہم شیئر کریں کہ جن سے ہماری بھی اصلاح ہو اور باقی سب ممبرز جتنے تقریباً 1,500 ممبرز ہمارے ساتھ ایڈ ہیں ان سب کی اصلاح ہو. اگر کوئی خوب شوق سے غور سے وہ پوسٹ پڑھے تو انشاءاللہ اس کے اعمال میں ترقی بھی ہوگی اور اسے پابندی اور ہمیشگی کی توفیق بھی حاصل ہوگی. تو اصل چیز جو ہے وہ پابندی ہے نیک اعمال پر، ہمیشگی ہے. کثرت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جتنا کہ پابندی اور ہمیشگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی اعمال کیوں نہ ہوں. سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں اگر آپ دیکھ لیں آیت نمبر 30-31 میرے خیال میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن خوش نصیب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی فرما برداری والی زندگی کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر اس اقرار کے مطابق زندگی بھی گزاری. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، قالوا ربنا اللہ،
کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق مالک ہیں، ثم استقاموا، پھر اس اقرار کے مطابق زندگی بھی گزاری، مطلب نیک اعمال کرتے رہے، موت تک نیک اعمال کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے لیے یہ پیغام لائیں گے، فرشتے ان کے لیے یہ پیغام لائیں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا. اور کیا پیغام لائیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آپ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی بات نہیں، آپ مطمئن رہو، تمہارے لیے کوئی خوف کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری آپ کو مل گئی، آپ اس پر خوش ہو جائیے جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں، مطلب نیک اعمال میں لگے رہیں، تو فرشتے ان کے لیے پیغام لاتے ہیں. کس وقت پیغام لاتے ہیں؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان پر، اس مومن بندہ یا بندی پر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پیغام لاتے ہیں فرشتے کہ آپ فکر اور غم نہ کرو، بالکل مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. موت کے وقت یہ فرشتے اسے کہہ دیتے ہیں. پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ قبر میں جب وہ دفن ہو جاتا ہے تو قبر میں بھی یہی خوشخبری فرشتے دیتے ہیں کہ آپ بالکل بھی نہ ڈرو، آپ مطمئن رہو، آپ غم اور خوف بالکل بھی نہ کھاؤ. پھر اس کے بعد جب قبر کے بعد جب سارے انسان اٹھا لیے جائیں گے تو روز محشر میں قیامت کے دن بھی فرشتے ان کو یہی خوشخبری دیں گے کہ آپ مطمئن رہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کوئی بھی خوف اور غم کی بات آپ پر نہیں، آپ خوف اور غم مت کھاؤ، آپ بالکل مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. تو یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر کے استقامت اختیار کیا، جو نیک اعمال تھے وہ ہمیشہ وہ کرتے رہے. تو نیک اعمال پر پابندی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں، اگر عذر اور مجبوری، بیماری یا کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو تو ساری زندگی یہ روٹین بنانی چاہیے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی اعمال کیوں نہ ہو. یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.